عمران خان نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو ایک اہم ترین پیغام دے دیا اور ساتھ میں عمران خان کے گرد شکنجہ مزید ٹائٹ کرنا شروع کر دیا حکومت نے۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ دوستو، ایک چھوٹی سی حدیث کیونکہ محرم الحرام ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ پہلے میں ذکر کرتا ہوں عمران خان کے گرد جو شکنجہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے اس کا۔ اصل میں عمران خان کو عدت کیس میں بریت ملنے والی ہے، اور کیونکہ وہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، وہ انتہائی بھونڈا کیس ہے، اس کیس کی تو کوئی کہہ لیں کہ اوقات ہی نہیں ہے۔ اس مہذب معاشرے میں اس طرح کا کیس بنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہار چکے ہیں مگر ہار نہیں ماننا چاہتے، صرف یہ ہے۔ یہاں یہ کام مسلم لیگ نون نے بے نظیر کے متعلق کیا تھا، انہوں نے کیس نہیں کیا تھا، انہوں نے پمفلٹ جو ہیں، گندے پمفلٹ جو ہیں جہاز کے ذریعے پورے لاہور میں پھینکے تھے۔ ہم اس وقت خود چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، جہاز کے اوپر سے پرچیاں گر رہی تھیں، ہم پیچھے بھاگ رہے تھے۔ جب ہم نے وہ پرچیاں اٹھائیں تو وہ بے نظیر کی ایڈٹ شدہ تصاویر تھیں محترمہ کی، جو انتہائی غلیظ ترین کام تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ مسلسل گندی ویڈیوز کا بھی ان کے پاس دھندا رہا ہے، اور یہ دھندا ان کا بڑا پکا دھندا ہے۔ اسی طرح عمران خان کے اوپر بھی انہی لوگوں کے مشورے کے اوپر یہ پرچے ہوئے، یہ ایف آئی آر ہوئی، یہ کیس ہوا عدت کا، اور وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ بدنامی کا بھی باعث بنا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی یہ کیس سے عمران خان جو ہے وہ بری ہو جائے گا۔ جیسے ہی عمران خان اس کیس سے بری ہوگا، آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے واقعات میں 3 جو ایف آئی آرز ہیں اس کے اندر عمران خان کی ضمانت مسترد کر دی گئی، خارج کر دی گئی۔ اب کیا ہوگا؟ وہاں سے بری ہوگا کیونکہ 13 تاریخ سے پہلے فیصلہ دینا ہے، وہاں سے 12 تاریخ کو بری ہوگا، اور 9 مئی کے واقعات کے اندر عمران خان جو ہے وہ پابند سلاسل ہی رہے گا۔ عمران خان باہر نہیں آ سکے گا، اس کو بری نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے اندر اس کی ضمانت خارج ہے، تو ضمانت خارج ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے عمران خان کی۔ اچھا، عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک آرڈر جاری کر دیا ہے اپنی تمام لیڈرشپ کو کہ یہ عاشورہ کے فوراً بعد جو ہے وہ آپ نے کرنا کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عاشورہ کے فوراً بعد وکلا اپنی تحریک چلائیں گے، اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ وکلا کنونشنز کریں گے، روڈز پہ بھی وکلا کنونشن کریں گے، پھر ریلیز بھی نکالیں گے، پیدل ریلیز نکالیں گے، گاڑیوں پہ ریلیز نکالیں گے۔ اسی طرح آ جائیں ڈاکٹرز کے اوپر، ڈاکٹرز کو بھی خان صاحب نے جو ہے وہ ٹارگٹ دے دیا ہے، ڈاکٹرز بھی اسی طرح سے اپنے کنونشن کریں گے، اپنی ریلیاں نکالیں گے۔ پھر اس کے بعد آ جائیں آپ کسانوں کے اوپر، کسانوں کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ریڈی ہیں، اور عوام جو ہے وہ تو آلریڈی ریڈی ہے اس سارے معاملات میں احتجاج کرنے کے لیے، کیونکہ عوام پسی ہوئی ہے، ان کے پاس تو گزارا ہی نہیں ہو رہا عوام کا، تو اس لیے عوام نے تو احتجاج کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل ٹیم ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، جو ورکرز ہیں، جو لورز ہیں، جو ووٹرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، ان کو بھی باہر نکالنے کے لیے خان صاحب نے اپنی حکمت عملی طے کر دی ہے۔ اور یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ انتہائی اہم موڑ پر پہنچ چکے ہیں عمران خان صاحب۔ عمران خان اپنی رہائی کے لیے نہیں یہ سب کچھ کر رہے، عمران خان نے کہا ہے کہ اس میں یہ مطالبہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے رہائی دو۔ عمران خان کا مطالبہ صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، جس کے لیے انہوں نے
تمام اپنے عہدیداران کو ٹاسک دے دیے ہیں، اور یہ آپ کو عاشورہ کے فوراً بعد ان کے اوپر عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ ٹیم بھی بنا دی ہے۔ وہ مانیٹرنگ ٹیم جو ہے وہ بھی اپنا ساری مانیٹر کرے گی سارے معاملات کو، جیسے جیسے جو مانیٹرنگ ٹیم ہے وہ ڈائریکٹ خان صاحب کو رپورٹ کرے گی، کس طرح سے کرے گی، کیسے کرے گی، یہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔